السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی ممبئی انڈیا سے سوال آیا، نام ہے فرحان۔ ان کا سوال یہ ہے کہ نور من نور اللہ کہنا کیسا ہے؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفرنس دے رہے ہیں کہ ان کو نور من نور اللہ کہنا کیسا ہے۔ دیکھیں، یہ کانسیپٹ ایک ایسے ہی جیسے کرسچنز لوگ اپنے جو ان کا عقیدہ ہے، اب دو طرح کے کرسچنز لوگ ہیں۔ ایک کرسچنز وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور ایک وہ گروپ ہے جو کہتا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ اب یہ جو کانسیپٹ سیم ہے، یہ سیم کانسیپٹ انڈیا، پاکستان اور کافی کنٹریز میں سیم کانسیپٹ ہوتا ہے۔ جیسے ایک اللہ ہے اور نعوذ باللہ استغفر اللہ، جیسے فار ایگزامپل کسی کے پاس پانی کا گلاس ہے، پانی کے گلاس میں سے تھوڑا سا پانی باہر نکالا تو یہ ہو گیا پانی، ایک پانی میں سے دوسرا پانی نکالا، نعوذ باللہ۔ بلکہ یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ایک شرکیہ کانسیپٹ ہے، کیونکہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک سیپریٹ رکھیں کریشن سے۔ جیسے امریکہ میں کہا جاتا ہے لیو ہم الون، جیسے اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک پورا ٹوٹل سیپریٹ رکھنا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر سورۃ اخلاص پڑھی جائے، سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ٹھیک ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ٹوٹلی کریشن سے سیپریٹ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، جیسے اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اچھا، یہ جتنے بھی آیت ہیں ان سے ان کانسیپٹ سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اٹس بیونڈ آور امیجینیشنز۔ اچھا، اگر کسی سے پوچھا جائے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیا یہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں؟ اچھا، کچھ لوگ ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ اچھا، وہ اتنے کنفیوز ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہے اچھا پھر فوت کیوں ہوئے؟ اچھا، اگر فوت ہو گئے ہیں پھر زندہ کیسے ہیں؟ تو ان کا خود کا بھی ایک سمجھے کہ ایک سیم کانسیپٹ ہے۔ جیسے کرسچن لوگ کہتے ہیں گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن اینڈ دا ہولی گوسٹ، یہ سمجھتے ہیں ٹرینٹی پر یقین رکھتے ہیں۔ تو سیم ٹائپ آف کانسیپٹ انڈیا اور پاکستان میں کچھ گروپس ایسے ہیں جن کا یہ کانسیپٹ ہے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں یا نور میں نور اللہ ہیں یا زندہ ہیں۔ یہ سارے کانسیپٹ ایک شرکیہ کانسیپٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا کیا تھا جس کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اگر قرآن میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انک میت و انہم میتون، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی بھی موت ہونے والی ہے اور ان کی بھی موت ہوگی۔ اچھا، یہ سیم کانسیپٹ عیسائی لوگوں کا سیم کانسیپٹ ہے جہاں پہ ٹرینٹی پر بھی یقین رکھا جاتا ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ اور یہاں وہ خود اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ سیم کانسیپٹ انڈیا اور پاکستان میں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا حصہ ہی ہیں، نعوذ باللہ، کیونکہ یہ کہنا ہی ایک شرک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے، جیسے سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے آپ جا کے کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے جا کے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، جو مجھے وحی کی جاتی ہے میں تمہیں وہی دیتا ہوں، اس میں اپنی طرف سے میں تمہیں کچھ نہیں کہتا ہوں، میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ پھر آتا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 میں ایک سیم چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہتے ہیں کل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ہے، میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور کانسیپٹ ہے کہ نور من نور اللہ، ٹھیک ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء پر گئے تھے یا معراج پر گئے تھے تو کافی لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا۔ اگر ان کی احادیث پڑھی جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک نور دیکھا۔ اچھا، نور دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک صرف وائٹ لائٹ نظر آئی تھی۔ پھر ان حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو یہ کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے۔ تو یہ جو ٹوٹل کانسیپٹ ہے نور من نور اللہ ہونا، جیسے نعوذ باللہ، یہ بات سمجھیں کہ اللہ از اے کریٹر، اور اللہ ایک کریٹر ہے
اور اس کریٹر کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب ایک اللہ کی کریشنز ہے. ہم کسی چیز کو، کسی بھی چیز کو نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ خود اس دنیا میں آئے یا کسی پیغمبر کی شکل میں آئے، جبکہ قرآن نے بہت واضح طور پہ یہ بات کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے جا کے کہتے قل لا أقول لكم عندي خزائن اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بات ڈکلیئر کروا دی قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. پھر یہ بھی ہر چیز ڈکلیئر کر دی ہے. پھر یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے علماء سے یا اپنے اسکالر سے، اپنے امام وغیرہ سے یہ تعلیمات لیتے ہیں، پھر ان سے یا کہ یہ ڈسکس کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے، اس کے علاوہ ساری کریشنز ہے، تو پھر یہ نور میں نور اللہ کا کانسیپٹ کہاں سے شروع ہوا؟ اچھا، یہ کانسیپٹ جو میجورٹی جو پاکستان میں چل رہا ہے یہ انڈیا سے آیا تھا. ایکچولی یہ پاکستان میں نہیں تھا. یہ جتنے جو بدعتی والی چیزیں ہیں یا غیر عقیدے والی چیزیں، یہ سب انڈیا سے آئی ہیں. یہ پاکستان میں پہلے نہیں تھی. اچھا، پھر انڈیا سے یہ ڈسٹریبیوٹ ہو کر بنگلہ دیش گئی. پھر بنگلہ دیش سے ڈسٹریبیوٹ ہوئی. پھر اس کے علاوہ دنیا میں بہت سے ایسے کنٹریز وغیرہ ہیں جہاں پہ یہ سیم کانسیپٹ پھیلتا گیا. پھر اس کے بعد جو جنریشنز نیکسٹ آتی ہیں وہ سیم لاجک کے اوپر چلتی رہتی ہیں. یہ لاجک بڑھ کے سب شرک اور کفریات کی طرف جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.